امریکہ اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ An axis of evil. Unprecedented crippling sanctions on Iran. Iran has been a very dangerous player. They're a nation of terror. انشاءاللہ به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. امریکہ اور ایران دہائیوں سے زیادہ تر معاملات پر متفق نہیں رہے، لیکن ایک وقت تھا جب دونوں اتحادی ہوا کرتے تھے۔ Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. تو پھر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس حد تک کشیدہ کیسے ہوئے، اور اس کا آج ایران میں ہونے والے واقعات سے کیا تعلق ہے؟ بیسویں صدی کے آغاز میں ایران کے جنوب مغربی حصے میں تیل دریافت ہوا۔ اس دریافت نے عالمی سطح پر ملک کے کردار کو یکسر بدل دیا اور مغرب بالخصوص امریکہ کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق کی بنیاد رکھ دی۔ بعد میں بی پی کہلائی جانے والی ایک برطانوی کمپنی نے ایرانی تیل کی صنعت کی بنیاد رکھی اور ابتدا میں کاروبار زبردست رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایرانی عوام کی جانب سے زیادہ اختیار اور کنٹرول کے مطالبات بڑھنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نکالے جانے والے تیل سے بے پناہ دولت حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایرانی دیکھ رہے تھے کہ وہ ساری دولت ملک سے باہر جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں یہ احساس مضبوط ہوا کہ تیل ایرانی علاقے میں ہے، مگر اس کا کوئی فائدہ خود ایرانیوں کو نہیں پہنچ رہا۔ سب سے زیادہ مضبوط آوازوں میں سے ایک وزیر اعظم محمد مصدق کی تھی۔ وہ اس وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئے کہ ایران کے تیل کو قومی ملکیت میں لیا جائے گا، اور 1951 میں انہوں نے ایسا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں برطانیہ نے امریکہ کی حمایت سے ایرانی تیل کا بائیکاٹ کیا، جس کے باعث اگلے 2 برسوں میں تیل کی برآمدات تقریباً ختم ہو کر رہ گئیں۔ پھر 1953 میں انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے امریکی اور برطانوی خفیہ اداروں نے ایک بغاوت کی منصوبہ بندی کی۔ امریکہ مصدق کو ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتا تھا جو ایران کے روس کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس نے امریکی تیل کمپنیوں کو ایرانی مارکیٹ میں قدم جمانے کا راستہ فراہم کیا۔ اس بغاوت کی وجہ سے مغرب کے حمایت یافتہ ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کی اقتدار پر گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اگلے 26 برسوں تک امریکہ کی حمایت کے ساتھ شاہ نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی، زرعی اصلاحات کا آغاز کیا، تعلیم کو بہتر بنایا اور خواتین کو ووٹ کا حق دیا۔ تیزی سے ہونے والی سماجی تبدیلیاں اور ملک میں اچانک بڑے پیمانے پر تیل کی دولت کا آنا، اس کے نتیجے میں ہم معاشرے کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھتے ہیں۔ ان اصلاحات سے معیشت کو تقویت ملی، لیکن اس کا فائدہ سب کو یکساں طور پر نہیں پہنچا، اور بعض مذہبی رہنماؤں نے انہیں اسلامی اقدار کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس کے بعد شاہ نے معاشرے پر سیاسی کنٹرول مزید سخت کر دیا۔ محمد رضا شاہ کے دور میں ایران بہت مضبوط ہو گیا اور انہیں امریکہ کی حمایت حاصل تھی، جس کے تحت خفیہ پولیس کو تربیت دی گئی تاکہ لوگوں سے تفتیش کی جائے اور کسی بھی ممکنہ مخالفت کو کچل دیا جائے۔ شاہ کی خوفناک خفیہ پولیس، ان کا شاہانہ طرز زندگی اور مغرب نواز پالیسیاں ایرانی معاشرے کے مختلف طبقات میں فسادات، ہڑتالوں اور بڑے پیمانے پر احتجاج کا باعث بنی، اور ان سب وجوہات کی وجہ سے 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، جس نے ملک کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی جلا وطنی سے واپس آئے اور ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی۔ اس نے نہ صرف ایران کو بدل دیا بلکہ دنیا کے بارے میں ایران کے نقطۂ نظر کو بھی یکسر تبدیل کر دیا۔ پیروزیمون وقتی است که دست این اجانب از مملکتمون کوتاه شود۔ دوستی سے دشمنی کا سفر 1979 میں شروع ہوا، جس کی ایک وجہ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب کی سمت تھی، جس میں امریکہ مخالف بیانیے کی حیثیت مرکزی تھی۔ نومبر 1979 میں طلبہ کے ایک گروہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور درجنوں امریکیوں کو 1 سال سے زائد عرصے تک یرغمال بنائے رکھا۔ جب یرغمالیوں کا مسئلہ پیش آیا تو تعلقات بنیادی طور پر بدل گئے۔ ایران اب دوست نہیں رہا تھا اور راتوں رات ایک دشمن بن گیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے پہلی بار ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں، جن کے تحت تیل سمیت تمام تجارتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔
یرغمالیوں کا مسئلہ ختم ہونے سے پہلے ہی عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ عراق کے رہنما صدام حسین کو ایران کی اسلامی جمہوریہ سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور ان کا خیال تھا کہ نیا نظام کمزور ہے اور اسے جلد شکست دی جا سکتی ہے، لیکن یہ جنگ 8 برس تک جاری رہی اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اگرچہ امریکہ باضابطہ طور پر غیر جانبدار تھا، لیکن پس پردہ اس نے عراق کی حمایت کی اور اسے مالی امداد، اسلحہ اور انٹیلیجنس فراہم کی۔ 3 جولائی 1988 کے دن جنگ کے آخری مراحل میں امریکہ نے ایک ایرانی مسافر طیارہ مار گرایا۔ امریکی موقف کے مطابق اسے غلطی سے لڑاکا طیارہ سمجھ لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 290 افراد ہلاک ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایران میں امریکہ اور خطے میں اس کے سب سے بڑے اتحادی اسرائیل کے خلاف بیانیہ مزید سخت اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ایران 1979 کے انقلاب کے بعد سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ ایران کے وجود کے لیے خطرہ ہے اور اسی طرح اسرائیل کو بھی ایسا ہی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ایران خود کو خطے کی واحد شیعہ ریاست سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ خطے میں اس کے زیادہ دوست نہیں۔ ایرانی سوچ کے مطابق اگر وہ اپنی لڑائی اپنی سرزمین سے دور نہ لے کر گیا تو اسے اپنے دشمنوں کا سامنا ایران کے اندر ہی کرنا پڑے گا۔ ایران 1979 کے انقلاب کے بعد سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ انقلاب کے بعد سے ایران اپنی نظریاتی سوچ کو برآمد کرنے اور سرحدوں سے باہر اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتا رہا ہے، جس کے لیے اس نے مسلح گروہوں کے ایک نیٹ ورک کی حمایت۔ وقت کے ساتھ اس میں غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور عراق و شام میں سرگرم دیگر گروہ شامل ہوتے گئے۔ ان تمام کو مجموعی طور پر مزاحمت کا محور کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے اس خدشے نے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کا پروگرام تیار کر سکتا ہے، تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا اور نتیجہ مزید پابندیوں کی شکل میں نکلا۔ تاہم ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران پر امریکی پابندیاں اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خطے میں ایران کی سرگرمیوں پر بھی پابندیاں ہیں، جنہیں امریکہ مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی سے جوڑتا ہے۔ مزید یہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث بھی اسلامی جمہوریہ ایران پابندیوں کی زد میں ہے۔ مصالحت کی کوششیں تو ہوتی رہیں، لیکن حقیقی پیش رفت 2015 میں ہوئی، جب 1 دہائی سے زیادہ ہونے والے مذاکرات کے بعد ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے بدلے میں امریکہ اور دیگر ممالک نے سخت معاشی پابندیاں اٹھا لیں، جس سے ایران کو ایک بار پھر عالمی منڈی میں اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت مل گئی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں۔ At the heart of the Iran deal was a giant fiction that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. صدر ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ پہلے ہی دہائیوں کی پابندیوں اور بد انتظامی کے باعث کمزور ایرانی معیشت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 2019 میں امریکہ نے ایران پر خطے میں تیل بردار جہازوں اور اپنے ڈرون طیاروں پر حملوں کا الزام عائد کیا۔ پھر 2020 میں ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی عراق میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قاسم سلیمانی خطے میں امریکیوں پر ہونے والے حملوں میں ملوث تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے بعد غزہ میں 2 سال سے زیادہ عرصے پر محیط جنگ شروع ہو گئی۔ ایران نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، تاہم حماس کے اقدامات کی کھل کر حمایت کی۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں حماس پر مسلسل حملے کیے، جبکہ خطے میں ایران کے دیگر اتحادیوں اور پراکسی گروہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جون 2025 میں اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے نے کہا کہ ایران نے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت اپنی جوہری ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس نے کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان 12 روزہ جنگ ہوئی۔ بالآخر اس تنازع میں امریکہ بھی براہ راست شامل ہو گیا اور اس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Since the Iranian Revolution, ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکہ اور ایران مختلف محاذوں پر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے ہیں، سفارتی، معاشی، سیاسی، خفیہ اور سائبر سطح پر۔ واحد چیز جو اب تک نہیں ہوئی تھی وہ براہ راست فوجی طاقت کا استعمال تھا، لیکن اس اقدام کے ساتھ وہ حد بھی عبور کر لی گئی۔
ستمبر 2025 میں اقوام متحدہ نے ایران کی بڑھتی ہوئی جوہری سرگرمیوں کے باعث وہ متعدد پابندیاں دوبارہ نافذ کر دیں جو 2015 میں اٹھا لی گئی تھیں۔ معیشت کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ خوراک کی قیمتیں 70% تک بڑھ گئیں اور بڑی حد تک پابندیوں کے باعث ایران کی کرنسی کی قدر تیزی سے گر گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوکنگ آئل، گندم اور ادویات جیسی تمام درآمدی اشیاء تقریباً راتوں رات کہیں زیادہ مہنگی ہو گئیں۔ دسمبر کے آخر میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف تہران میں دکانداروں اور تاجروں نے احتجاج شروع کیا۔ یہ مظاہرے تیزی سے ملک بھر میں پھیل گئے۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران سیاسی تبدیلیوں کے مطالبات زور پکڑ گئے اور ہجوم نے آیت اللہ خامنائی کے خلاف نعرے لگائے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے سابق شاہ کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی کی واپسی کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ حکومت نے مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی حکومت کو تشدد سے باز رہنے کی تنبیہ بھی کی۔ Want to see what's happening in Iran happen. And, you know, if they want to have protests, that's one thing. When they start killing thousands of people, and now you're telling me about hanging, we'll see how that works out for them. It's not going to work out good. آیت اللہ علی خامنائی نے ان مظاہروں اور ہلاکتوں کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دیا ہے۔ ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد۔ سابق شاہ کے جلاوطن بیٹے سمیت ایران کی اپوزیشن میں شامل بعض حلقوں نے صدر ٹرمپ کی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ I believe that President Trump is a man of his word and ultimately he will stand with the Iranian people as he has said. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی ہے۔ تو کچھ ایرانی ایسے بھی ہیں جو آسانی سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہو سکتا ہے، اس لیے اگر ٹرمپ خامنائی کے مخالف ہیں تو ٹرمپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ تمام ایرانیوں کی نہیں ہے، اور معاملہ اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب آپ کھل کر مزید امریکی مداخلت کا خیر مقدم بھی نہیں کرنا چاہتے، اور کسی بھی کشیدگی میں اضافے کے ممکنہ اثرات پر وسیع پیمانے پر تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ Regional countries are concerned. خطے کے ممالک اس بات پر فکر مند ہیں کہ اگر ایران کو دیوار سے لگایا گیا تو وہ کس طرح کے اقدامات کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج فارس کے عرب ممالک ایران پر امریکی حملے کے خلاف لابینگ کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی تصادم کی صورت میں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔